کر دے غازی کر دے مولا تو کر دے غازی کرم، کر دے مولا کر دے غازی تو کر دے مولا کرم، کرم کرم کر دے غازی کر دے مولا تو کر دے غازی کرم، کر دے مولا کر دے غازی تو کر دے مولا کرم۔ ثانی نہیں ہے کوئی غازی تیری وفادار، ثانی نہیں ہے کوئی غازی تیری وفادار، دنیا نو انج پڑھایا تو یوں سبق وفادار، چوکھٹ تے تیری سارے چوکھٹ تے تیری سارے سر ہو گئے نے خم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ ویراں دا واسطہ ویراں دا واسطہ رکھ لے میرا بھرم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ منگنا دعا کے کعبے دی چھت تے آوے تو، شان حسین سب نو پھر آ سناوے تو، ذاکر تو آپ ہووے ذاکر تو آپ ہووے، ممبر ہووے حرم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ اولاد رزق غربت درداں دے حال نے، لکھاں سوالیاں دے لکھاں سوال نے، سب دا جواب جگتے سب دا جواب جگتے اکو تیرا علم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ میں نام سیداں دے پتراں دے جد لواں، مولا حسن حسین تے محسن جدوں گواں، غازی دا نام لے کے غازی دا نام لے کے کرنا وا گل ختم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ اے قبلہ وفا اے مختار دو جہاں، ہے وہ فاصلہ صفا مروا دے درمیان، جنائے دور روزے جنائے دور روزے شہتوں تیرا غرم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ حیدر دے اختیار تے فتوے لگاوے جو، بے حد دی اپنی عقل نل حداں بناوے جو، کر دے قلم سمیت تو دے ہتھاں نو قلم، او دے ہتھاں نو قلم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ تیرا مقام جگ نو عابد ڈسا گیا، ذاکر نے جن واری عباس آکھیا، اٹھدا سی مولا عابد اٹھدا سی مولا عابد، ہر واری رب قسم، کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم، کرم کرم کر دے غازی کرم، کر دے غازی کرم۔ اکبر دی آرزو اس شان نل مراں،
قدم کر دے غازی کرم کر دے غازی کرم 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 کر دے غازی کرم کر دے غازی کرم 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 کر دے غازی کرم کر دے غازی کرم 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 کر دے غازی کرم کر دے غازی کرم اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تابے سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سا بک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو اللہ 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 اللہ
ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیغے دو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے چار سو، اللہ 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 اللہ، جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، دین و ایمان کی تنگ دستی ملی، اپنے اجداد سے بت پرستی ملی، ان کی محفل میں بھی، ان کی محفل میں بھی، ان کی محفل میں بھی آج ہے چار سو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہمیں محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے کیونکہ میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی پھر جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے پھر جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ پھیلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ پھیلا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن پہ میرے آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن پہ میرے ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے
کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے. تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے. پھولوں کو مہک سے ملی ہے. فیضان ہمارے یہ جو سب کچھ ہے مدینہ کیونکہ ہم کو تو ہر کسی مدینے سے ملی ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب والذی ترجى شفاعته. 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 لكل خوف من الأهوال مقتحم مولا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا. عن ابي بكر وعن ثم الرضا. عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا.
آبی بکریوں ماروان علی عثمان دل بارامی مولا سلم وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق दूजा फेर भी तू माया ओ एक सोना तू लगना दूजा फेर भी तू माया पर ये सल्लल्लाहु अलैहि تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ لو لا الہ الا اللہ. پڑھ لو لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے دے راز نیارے نے اور اس ڈوبتے بیڑے اور تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. پڑھ لو لا الہ الا. او جڑا محفل نات سجاویں گا منہ منگیاں مراداں وہ پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول. منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے.
خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام مل کے پڑھیے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے پڑھ لو میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے بجت آیا ان کے روزے سے کہ وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے کہ وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے پڑھیے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے یتیم دا سہارا یا رسول اللہ پڑھیے غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا وہ سہارا یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ پڑھیے غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ پڑھ لو غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے ویکھنے دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھنے دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ پڑھیے غریباں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ پڑھ لو غریباں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے گھر اپنے
اسلام کی خاطر یہ کیا قربان گھرانہ یورپ کو منایا ہے حسین بن علی نے قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا نیزے پہ سنایا نیزے پہ سنایا ہے حسین بن علی نے گھر اپنا لوٹایا ہے حسین بن علی نے پانی کے بدلے ملے کوثر کا پیالہ پانی کے بدلے ملے کوثر کا پیالہ اصغر کو لوٹایا اصغر کو لوٹایا ہے حسین بن علی نے کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے گھر اپنا لوٹایا ہے حسین بن علی نے لوگ تھے لچ نبی دیوانگوں کوئی پالتا نہیں دکھی آنکھ دے پہلے سرے ہو تو دکھ نبی دیوانگوں کوئی ڈالتا نہیں دکھی آنکھ دے پہلے سرے ہو تو دکھ نبی دیوانگوں کوئی ڈالتا نہیں تے اودا گھر بھی صدا ویران رہندا او دیوے جیڑا حضور تے پالدا نہیں حاکم سارا جہان میں چھاڑ آئے سونا کوئی محمد دے نال دانے حاکم سارا جہان میں چھاڑ آئے سونا کوئی محمد دے نال دانے دل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ نے ذکر کو آغاز کریں گا سارے مل کے پڑھنا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 اس کلام کا پہلا شعر پنجتن باغ دی شان سید صافی نظر کہ دنیا دے سارے گھرانے چو
पंज तन दा घराना बखराए जिन्हों समझे आखो सुभान अल्लाह ये दुनिया दे सारे घराने अचो दुनिया दे सारे घराने अचो पंज तन दा घराना बखराए अल्लाह पाक दी सो कायनात अंदर अल्लाह पाक दी सो कायनात अंदर हसनैन दा नाना बखलाए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 दूसरा शेर इमाम अली मुकाम दी शान दे तुम्हारी नजर जिन्हें समझ आएगी उच्ची आवाज में आखेगा सुभान अल्लाह ये दुनिया ते जितने कारी ने सब उस कारी तो गारी ने आखो सुभान अल्लाह ये दुनिया ते जितने कारी ने सब उस कारी तो गारी ने शबीर दा चढ़ के नेज़े ते कुरान सुनाना बखराए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अपनी कलाम में पंजाबी का कलाम दो इशार पढ़ के इजाजत सारे आउंदा है सारे मिलके पढ़ना अपनी अपनी याद कोई नहीं या मुस्तफा है रुलवरा तेरे दया कोई या मुस्तफा कोई नहीं के नो गवा तेरे जया कोई नहीं के नो गवा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा ना पता तेरे जया कोई नहीं मैनों ते बस ना पता तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा है रुलवरा तेरे जया सरकार नो
सादिया तेरे जया कोई नहीं आखे हले सादिया तेरे जया रुतबा किसे ने पाया मौला हुसैन वेगा रुतबा किसे ने पाया मौला हुसैन वेगा कोई जगते नहीं आया अरे मौला हुसैन वेगा रुतबा किसे ने पाया मौला हुसैन वेगा। और बड़ा काबिल गौर शेर कि कीती जिन्हें सवारे नाने ते मोड़िया ते कीती जिन्हें सवारे नाने ते मोड़िया ते नहीं शाह सवार आया नहीं शाह सवार आया अरे मौला हुसैन वेगा रुतबा किसे ने पाया मौला हुसैन वेगा कोई जगते नहीं आया अरे मौला हुसैन वेगा रुतबा किसे ने पाया मौला हुसैन वेगा। दर्रे झड़कर तेरी पेजारों के दर्रे झड़कर तेरी पेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के दर्रे झड़कर तेरी पेजारों के मेरे आका का वो दर है जिस पर 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 माथे घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के दर्रे झड़कर तेरी पेजारों के और हमसे चोरों पे जो फरमाए करम 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 खिलाते ज़रबने पुश्तारों के खिलाते ज़रबने पुश्तारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पेजारों के मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो फूले बन जाते हैं अंगारों के फूले बन जाते हैं अंगारों के दर्रे झड़कर तेरी पेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के
دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے تیرے تیرے نام دیا محفلہ سجاندے آقا نام دلیاں دا پیرا پار ہونا چاہیے آقا نام دلیاں دا پیرا پار ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا میرا ہونا چاہیے آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا وی غلام شمار ہونا چاہیے ساڈا وی غلام شمار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار رقد عینا شوقا ولديبة ضربت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهتجاك بغرفا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله یا رسول اللہ قلب بالحق تعلق وبضريرك تعلق يبكي يسأل هالكه فأتاه الوفد فأشرك اقرأ اقرأ يا محمد قلب بالحق تعلق وبضريرك تعلق يبكي يسأل هالكه فأتاه الوفد فأشرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا كيف جئتك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الحادي محمد يا كيف جئتك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الحادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضور نبی کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کل حتم رسول دانہ سبل نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ سجایا گیا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا صدقہ ہم سب کو اپنے بارگاہ اپنے گھر کی حاضری نصیب. اہل اسلام ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اور اس کے شروع سے لے کے آخر تک اس میں درود شریف ہی درود شریف ہے. اور اس کو لکھنے والے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت ایک دن سفر کر رہا تھا کہ دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، اور میں نے سوچا کہ ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، آگے جا کر پھر پڑھ لیں گے. آپ چلتے گئے تو جا کر آسمان کی طرف نظر پڑی تو محسوس ہوا کہ نماز کا وقت تو گزر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، پریشانی کی حالت میں کبھی دائیں جا رہا ہوں کبھی بائیں جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں آخرکار ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک کنواں ملا. آپ فرماتے ہیں میں اس کنویں کے پاس گیا ہوں. جب میں کنویں کے پاس گیا ہوں تو بڑا حیران ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کنویں میں پانی موجود ہے، لیکن اتنا گہرا پانی ہے کہ نہ اس میں کوئی ڈول ہے اور نہ اس میں کوئی رسی ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا رب کی شان ہے، پانی تو مل گیا ہے لیکن اتنا گہرا میں اسے وضو کیسے کروں. آپ فرماتے ہیں اس کنویں کے پاس ایک گھر تھا، اس گھر کے چھت کے اوپر ایک بچی کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی. میں اسے کہتا ہوں بچی میں اتنا پریشان ہوں کہ مجھے پانی نہیں مل رہا، میں نے وضو کرنا ہے اور تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہو. تو بچی عرض کرتی ہے بابا جی آپ کی ولایت کے چرچے تو مصر اور شام میں ہیں، آپ کی ولایت کے چرچے تو مصر اور شام میں ہیں. پتہ آپ کو اتنا بھی نہیں کہ پانی کیسے نکالتے ہیں، پتہ آپ کو اتنا بھی نہیں کہ پانی کیسے نکالتے ہیں. وہ حضرت سلیمان جزولی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بچی تم مجھے بتا دو کیسے نکالتے ہیں. تو بچی عرض کرتی ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں پانی نکال دوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس نے کہا جی میں آپ کو پانی نکال کے دکھاؤں. حضرت سلیمان جزولی رحمہ فرماتے ہیں وہ بچی نیچے نہیں آئی، کوئی ڈور نہیں لے کے آئی، کوئی رسی نہیں لے کر آئی. اس نے وہیں سے جھک کر اس کنویں میں اپنی تھوک ڈالی. حضرت سلیمان جزولی رحمہ فرماتا ہے میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا. مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے بچی کی تھوک اندر گئی یا پہلے کنویں سے پانی اوپر آیا. آپ فرماتا ہے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے بچی کی تھوک اندر گئی یا پہلے پانی اوپر آیا. آپ فرماتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں وضو کرنا بھول گیا اور کہتا ہوں بچی اتنی چھوٹی عمر اور اتنی شانیں اور اتنے مرتبے کہاں سے، یا اس طرح کہہ لو کہ تھوک سٹ کے اندر پانی چکڑ والا ول کی تو سکھی آئی. تو بچی عرض کرتی ہے بابا جی اتنے تواڈے ولایت دے چرچے نے، اتنے تواڈے ولایت دے چرچے نے، تانوں اتنا نہیں پتا چلیا کہ میں پانی کنج باہر کڈیا. تو فرمایا وہاں فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا، تم مجھے بتا دو. تو بچی عرض کرتی ہے کہ بابا جی جب سے ہوش سنبھالی ہے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ شب گزاریاں کی ہیں. ہاں ایک بات ہے جس پر مجھے مان ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے کملی والے آقا پر درود پڑھا ہے. سب نے بھی پڑھی ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور لے حبر جلد کے غیروں کی
قربان گیا میرے آقا میرے مولا میں تجھ پہ قربان گیا اور دل وہی دل جو تیری یاد سے معمور رہے آقا سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں یہاں سے مسلمان گیا للہ الحمد میں یہاں سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و ارد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے ایسا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے ایسا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ کثیر تعداد میں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے اور اس حوالے سے ہمیں ذرائع آمدن بہت کم نظر آتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ ایک پروگرام ترتیب دیا کہ ہم کچھ نذرانہ ہر ماہ اکٹھا کریں گے اور حضور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہم کچھ نذرانہ خالص نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے چنانچہ آپ نے وہ سارا نذرانہ اکٹھا کیا مہینے بعد گویا ماحول یہ بن گیا کہ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ نذرانہ لے جائے گا تو طے یہ پایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور ہماری خواہش کا اظہار کریں چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کاشانہ نور ایسا ہے کہ آپ کے در پر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جولی لے کر ہی جاتا جولی بھر کر ہی جاتا ہے کیونکہ جب وہ حضور نوازتے ہیں تو وہ اس طرح نوازتے ہیں کہ ان کا منگتا گلی گلی جا کر یہ کہتا ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا ان کا منگتا جب وہ اپنے منگتے کو نوازتے ہیں تو اس طرح نوازتے ہیں کہ ان کا منگتا گلی گلی شہر شہر جا کر یہ ڈھنڈورا بجاتا ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا حضرت عباس آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے کاشانہ نور ایسا ہے کہ آپ کے در پر جو بھی آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ہم کچھ نذرانہ پیش کریں صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی بارگاہ میں خالصاً نذرانہ پیش کیا جائے تاکہ کچھ ہماری بھی خدمت ہو جائے کیونکہ ہم آپ کے احسانات تو نہیں اتار سکتے آپ کے احسان کبھی نہیں اتار سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جواب دینے ہی والے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل اور فرمایا قل اے محبوب انہیں فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا فرمایا گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر تبوک فرمایا طائف سے پتھر کھانے سے لے کر بہت تک اپنے دانت مبارک شہید کرانے تک میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا میں نے تم سے کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم سے کوئی احسان نہیں مانگا کوئی اجر نہیں مانگا
تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرو، فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریبی کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قریبی علی، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریم ہیں، ان سے محبت کرتے جانا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طہار ہمارے لیے ایک نورانی نمونہ ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے اہل بیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اور چنانچہ ایک شخص بالغ ہونے سے لے کر اپنے انتقال تک ساری نمازیں پڑھے، ہر سال حج ادا کرے، ہر سال روزے رکھے، ہر سال حقوق العباد، ہر سال اپنے حقوق العباد کو پوری طرح مکمل فرمائے، لیکن جب مرے اور اپنے جب وہ مرے تو اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت طہار کی احترام، آپ کی عزت اور آپ پر جان نچھاور کرنا حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا۔ وہ ساری زندگی نمازیں ادا کرے، ساری زندگی نمازیں، لیکن جب مرے اور دل میں بغض اہل بیت لے کر مرے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اپنی کمزوریاں پوری کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی کمزوریاں پوری کرتا رہے، نمازیں تھوڑی کم ہو جائیں، نمازیں تھوڑی کم اور روزے تھوڑے کم ہو جائیں، حج تھوڑے کم ہو جائیں، لیکن جب وہ مرے تو اس کے دل میں حسنین کریمین کا پیار ہو، اس کے دل میں سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار کا پیار ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیار ہو، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مما تعالی حب آل محمدن مات شہیدہ، فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا جائے گا وہ اس دنیا سے ایسے نہیں جائے گا، وہ شہید بھی بہت کہتا ہے۔ جو میری آل سے محبت کرتا جائے گا، اور اس دنیا میں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں، جن کا دل پاک آل رسول کی محبت کے لیے، جن کا دل یہ انہیں کہتا ہے کہ آل رسول کی محبت میں اگر کوئی شخص اس دنیا سے جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی تربیت خود بڑے اچھے انداز سے فرمائی ہے، آپ نے آپ کو صحبت عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر دور نہیں تھا مسجد نبوی سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 بار جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے کہ فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے گھر میں قیام کروں، فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے گھر میں قیام کروں۔ اور جب وہ قیام فرماتے تو آپ کے ایک کندھے کے اوپر امام حسن ہوتے اور دوسرے کندھے پر امام حسین کا سر آپ فرماتے۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو دودھ کے لیے بیدار ہوتے، جب آپ کو بھوک لگتی تو میں اٹھتی تو نبی پاک مجھے ارشاد فرماتے فاطمہ آج یہ میرے ساتھ سویا ہے انہیں دودھ بھی میں ہی پلاؤں، آج یہ میرے ساتھ سوئے ہیں میں ہی انہیں دودھ پلاؤں گا۔ پھر آپ اٹھتے، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ نے اپنے اہل بیت کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی اہل بیت کی تربیت فرمائی ہے آپ نے، بڑے اچھے۔ اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے درمیان میں 2 بھاری وزنی چیزیں چھوڑ گیا۔ سیاست کی روایت ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ کی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے، اور دوسرا میرا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور محدثین نے یہاں پر لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ کی کتاب، اگر تھیوری دیکھنی ہوئی تو اللہ کی کتاب کو دیکھنا، اگر تھیوری دیکھنی ہوئی تو اللہ کی کتاب کو دیکھنا، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو دیکھنا، حضرت علی اور فاطمہ کو دیکھنا۔ آپ نے اپنے اہل بیت کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت، حضرت امام حسن علیہ السلام کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبی میں گئے اور صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور یہاں پر لکھ لی۔ اور محدثین شارحین یہاں پر لکھتے ہیں کہ کھجور کیوں اٹھائی؟
کئی دنوں کا فاقہ تھا، کئی دنوں کی بھوک تھی، وہ کوئی غریب تو نہیں تھے، وہ تو تمام مالوں کے سردار تھے، وہ تو تمام مالوں کے سردار تھے. اور شان اہل بیت کا فاقہ کرنا یہ ایک بہت بڑی عاجزی ہے، یہ بہت بڑی انکساری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اس کھجور کو باہر نکالا، اپنی انگلی مبارک سے اس کھجور کو باہر نکالا اور سیدنا امام حسین سے فرماتے ہیں کہ اے حسین، یہ کھجور صدقے کے لیے کھجور صدقے کیا ہے اور میرے اہل بیت کے لیے درست نہیں. یہ کھجور صدقے کیا اور میرے اہل بیت کے طہار اہل بیت طہار کے لیے درست نہیں. امام راضی اپنی تفسیر اپنے تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، آپ کے نواسہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام، تفسیر کبیر میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے. حضرت فاطمہ نے منت مانگی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں. پھر آپ ٹھیک ہوئے. پھر جب روزے رکھنے کی باری آئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ بیدار ہوئے. آپ کے ساتھ سیدنا فاطمہ زہرا بیدار ہوئی اور ساتھ ہی حسنین کریمین بیدار ہوئے. فرمایا اماں جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، 7 سال کی عمر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. چنانچہ ایک کھجور اور دودھ کے گلاس سے روزہ رکھا گیا. این اسی وقت جب روزہ رکھ لیا گیا افطار کے وقت، جب وقت قریب آیا، ابھی انتظار ہے کہ کھجوریں کھا کے منہ میں ڈالیں. حضرت سیدنا بلال اذان دے ہم روزہ افطار کریں. سیدنا بلال اذان دے ہم روزہ افطار کے وقت دروازے پر دستک. فرمایا میں بیکاری ہوں اور پورے مدینہ شریف سے گھوم آیا ہوں، پورے مدینہ شریف سے میں پھر آیا ہوں، لیکن ہر دروازے سے مجھے نہ ہی ملی ہے. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہیں ہر دروازے سے نہ ملے لیکن سیدہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، لیکن سیدہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار ابھی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. امام حسن نے ساری روٹیاں اٹھائی، پھر جا کے غریب کو دیا. پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر دودھ اور کھجور کے ساتھ روزہ رکھا. این افطاری کے وقت پھر دستک. فرمایا میں ایک مسکین ہوں. عرض کرتا ہے میں مسکین ہوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں مجھے کچھ ملے گی. پھر سید علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. امام حسن پھر جا کر آپ جا کر ساری دے ہیں. اور پھر تیسرا دن محدثین یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پہلے یقین تھا، ہمیں یہ پہلے لگتا تھا کہ حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کوئی دستک ہو. پھر دستک ہوئی. میں کہنے لگا میں قیدی ہوں اور آج قیادت سے چھوٹ کے آیا ہوں، کچھ ملے گا. پھر آپ نے ساری روٹیاں امام حسن نے اٹھائی اور چلے اسے دے دی. اور پھر آپ اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حسنین کریمین کا 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا اور مصطفیٰ کریم کو بھی بڑا پسند ہے. خدا کو بھی بڑا پسند ہے اور مصطفیٰ کریم کو بھی بڑا پسند ہے. اور یہ وہ امام حسین ہے جو سب کچھ لٹا کے بھی میدان کربلا میں، اور جو سب کچھ لٹا کے اپنا خاندان اپنا ہر چیز لٹا کر میدان میں کھڑا رہے، اسے حسین ابن علی کہتا ہے. واحد الراوا یعنی حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. جو بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی وہ شجر حسین کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد آئی کی محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سالانہ ختم پاک محفل ہے. اور یہ مہینہ بھی جڑا ہے یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اسلامی جڑا ہے پہلا مہینہ ہے. یہ پہلی محرم ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی.
پڑھن کا شرف حاصل کیا ہے تو بہت دفعہ سنی ہوئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ یا رسول اللہ اساں تہاڈی آل پاک نو پاک فرما دیتا اور اندا پاک فرما دیتا کہ اساں پاک کرن دا حق ادا حضرت امام حسین اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم کے جسم نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پیڑا ہے وہ ارشاد فرمایا اور خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو جب ارشاد فرمایا کہ لحم کا لحم جسم کا جسم علی دا خون میرا خون ہے علی دا گوشت میرا گوشت ہے علی میرا دنیا دے بھی پائیے علی میرا آخرت میں بھی پائیے اور ان میں بڑی سعادت ہوتی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اگر سال لگاتار ہی بات کرتا رہے اور سال تو بعد جتنا میں انہوں ثواب عطا فرما وہ ایک پاسے اور مولا کائنات ایک دن کی محبت جڑی ہو دا پھر بھی اجر دے سبحان اللہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علی دا ذکر کرے کرو اپنی محفلاں دے وچ اور میرے علی کی زیارت کرے کرو اس واسطے کہ میری علی نو دیکھنا جڑا ہے عبادت ہے سبحان اللہ یہ مولا پاک حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے آپ کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور جس وقت سر سجدے جانے تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت سوار ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ والو حکم ہے کہ یا رسول اللہ انہاں جکر تسا سر نہیں اٹھانا جنہ جکر حسین اپنی مرضی میں اتر لے جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر کو بلایا اور انہوں نے سر اتنے ہاتھ رکھ کے اپنا ید اللہ فوق ایدیہم انہوں کا جڑا برکتاں والا ہاتھ حضرت امام حسن نے سر پہ رکھا کہ آپ نے فرمایا ان بنی ھذا سید اے میرا بیٹا جڑا ہے اے میری امت دا سردار ہے اے میرا بیٹا میری امت دا سردار ہے اور میں اے اپنی امت نال اے وعدہ کرنا کہ جیڑا بھی میری آل پاک نال محبت رکھے گا اتنا چکر مرے گا نہیں جتنا چکر ان شہداء دا درجہ نہ ملے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ کی آل پاک انی کو پاک ہے انی کو پاک ہے کہ حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم دا جڑا مکان او دا دروازہ جڑا مسجد نبی شریف کے سین وال رکھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دروازہ بھی مسجد نبی وچ رکھیا اور صحابہ نے اعتراض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بندہ اس حالت میں ہوندا ہے کہ بغیر وضو تو مسجد نہیں جا سکتا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں سن لو میرے اور علی تے کبھی بھی غسل فرض ہی نہیں ہویا سی ہر حالت میں اسی مسجد جا سبحان اللہ یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان بیان کرا کہ بہت سارے دنیا میں جو لوگ آئے انہاں وچ فرعون سی انہاں وچ شداد سی انہاں وچ حمان سی یہ سب نے خدا ہون دا دعویٰ کیتا بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہاں نبی ہون دا دعویٰ کیتا بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہاں صحابی ہون دا دعویٰ کیتا لیکن حسین دا ہون دا دعویٰ نہ کوئی کر سکے نہ کوئی کر سکے گا اس واسطے کہ اپنی اکھاں نے سب نے اپنے خاندان نو ذبح ہوندا دیکھدا تے حسین بندا سبحان اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے آپ کے بھانجیاں نے آپ کے بھتیجیاں نے جڑیاں قربانیاں واقع کربلا میں دتیاں حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال ہے حضرت سجاد کی عمر جڑی ہے وہ 14 سال ہے حضرت علی اصغر کی جڑی عمر جڑے 6 مہینے
اور حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت قاسم جڑے کو بھی 18 سال دے نے جدو انہاں دے سر تے سہریاں دا وقت سی اس وقت انہاں اپنی جاناں قربان کر سبحان اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے اور صرف اسی مسلمان ہی نہیں اسی صرف مسلمان ہی نہیں آپ کی تعریف کرتے بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں عمر مہتر سنگھ بیٹی سکھ مذہب ہے وہ کہتا ہے شاہ شہیدہ جب جب پہ تیرا نام آتا ہے سامنے کوثر لیے جام آتا ہے اپنی غلامی میں مجھ کو بھی لے لیجیے کھوٹا سکہ بھی تو کبھی کام آتا ہے شاہ شہیدہ جب لب پہ تیرا نام آؤ وہ کہتا ہے امام حسین تو ہر دور کے ہر انسان کا ہے کم تیری ہرگز توقیر نہ ہونے دے ہم زمانے میں سلامت ہیں تو انشاءاللہ تم کو اس کو جاگیر نہ ہونے دیں گے اور ایک مسئلہ میں بیان کرام اور ایک مسئلہ لکھا ہے شہرہ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ جنہیں لکھا جی شہرہ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ آپ فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پہ جسم آپ دا مس کر رہے ہیں اپنے روزے انور کے بیچے وہ مٹی سارے جہاں کو افسر حتیٰ کہ عرش محلہ نلو بھی افسر ہے کہ جیڑا بندہ اس مٹی دا واسطہ دے کے رب کی بارگاہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا اور وادیاں دا بڑا بڑا ابن تیمیہ انہیں آ کے بڑی تنقید کی انہیں آخر نہیں قاضی ایاز کا دماغ خراب ہو گیا اس واسطے کہ عرش محلہ تے رب بیٹھتا ہے جدوں کہ رب بیٹھتا ہوئے وہ کس طرح افضل ہو سکتی ہے اس کے بعد ساڑھے بزرگان میں دین مجدد علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا آپ نے فرمایا تیری تے مت ماری گئی ہے ہر چیز حادث ہے مطلب ہر چیز کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی تاریخ ہے کہ جدو عرش مولا نہیں سی ادو رب کی تے بیٹھتا سی کہ جے من لیا جائے کہ اللہ پاک بیٹھ رہا ہے کہ پھر وہ رب دا تڑ بھی جڑا وہ بھی ثابت کر اللہ پاک نے وجود تو پاک ہے نا تو دا تڑ بھی ثابت کر انہوں نے صحیح فرمایا اور ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں کہ وہ مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ نہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ واسطہ جہاں رد نہیں کرتا کہ جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واسطہ رب بننا دے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے واسطہ کس طرح رکھ سکتا اور ایک قرآن کے نام کی قرآن بھی چلتا ہے ہماری حضرات بیٹھے وقال النبي من آية الكريمة يقول تعالوا في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا کہ سارا بادشاہ کون ہوگا اللہ پاک نے فرمایا طالوت ہوگا کون ہوگا طالوت ہوگا قوم نے عرض کی کہ یا اللہ وہ بڑا باوا ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا نہیں وہ بڑا جگیردار ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا نہیں وہ بڑا خاندان والا ہوئے گا نہیں وہ تو بہت پیسہ ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا نہیں تو پھر کس طرح سارا بادشاہ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے نے کہ وہ بولے صدوق ہوئے وہ بولے جڑے تواڈے وڈیاں یا بدکاریاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا سی اور فرشتیاں حکم دیتا سی کہ ان کھا کے رکھا جائے تے انہاں دی قوم نے پوچھا کہ وہ صدوق وچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیڑا او صندوق دے اوتے ہاتھ رکھ کے جیڑا دعا منگے گا میرے کول وہ پاوے کون ہوے گا میں اودی دعا ضرور قبول کروں جی وہ صندوق کے بچ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام انہاں دے پھٹے پرانے کپڑے تے انہاں نے اساں انہاں نوں تبرک تواڈے واسطے کر کے تے فرشتیاں نے موڑیا تے رکھی میں عطا فرماواں گا تے جدا دل ہوے کہ میری دعا ضرور قبول ہوے او دے اوتے جڑا ہے وہ ہاتھ رکھ کے
دعا منگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اس واسطے آپ کی آل بھی تمام انبیاء جو افضل ہے اس واسطے باقی کسی بھی نبی کی آل سے درود نہیں پڑھیا جاتا صرف پڑھیا جاتا ہے کہ وہ سادات سے پڑھیا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے جنہوں نے ایک کون ہے یہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا و اجاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شانہ نیم بنا اللہ بھول کر کرنا جس وقت مولا کائنات و حضرت سیدہ خاتون جنت کی شادی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ علی کو کہہ دیو کہ حق مہر سیدہ دا تھوڑا نہیں بننا حق مہر تھوڑا نہیں بننا کہ میرے کریم آقا نے عرض کی تھی کہ یا اللہ وہ تو بندے جنہ ہے انہیں تو نہیں بننا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ تو کوئی تھوڑا ہو سکتا ہے میرے کو تو تھوڑا نہیں ہو سکتا آج تو میں جنت حضرت سیدہ دی حق مہر جڑی کو دیکھنی تھی انہیں کہ آلے صدا جڑے دنیا دے بھی مالک نے اور آخرت میں جنت دے بھی مالک نے جنہ انہوں نے محبت رکھی ہو جنت پہ جائے گا جنہ انہوں نے محبت رکھا وہ دن بھی ہو کے مرے گا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سیدہ دا آدم رکھنے توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی ایمان سے ساری موت فرمائے وما علیہ الا سبحان اللہ 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 آج سکھ مترا دیو دیوی کیوں دل اداس گنیری آج سکھ مترا دیو دیوی کیوں دل اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت کو میں جانا تھا اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آنکھا تیرا بھی میں شان آنکھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس صورت را بے صورت دا توبہ راہ کے حقیقت دا کس صورت را بے صورت دا توبہ راہ کے حقیقت دا ایتھے کم نہیں بے صورت دا کوئی برلیا موتی لے تیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ناروں دے آتے قرلوں دے آتے لاکھ
خبر گیا مفت بھی قوتے آتے شلاوت بھی آمن ہو گڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاہو مکھی مخطط پردے یمن من باوری صورت دکھاؤ سجن اوہا مٹھڑیاں گالیاں لاؤ سجن جڑیاں ہمارا وادی سن کریاں اوہا مٹھڑیاں گالیاں لاؤ مٹھڑ جڑیاں ہمارا وادی سن کریاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ آستانہ علیہ نعرہ والی شریف سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں عنایت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دلال پہ دائم درود شب اسرا کے دلال پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں عنایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس کی ہر سنت مصطفیٰ جس کی ہر سنت مصطفیٰ ایسے میرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی رات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی لفظ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين والنعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وعذابا ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وقالت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير أجرا الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ila siratal mustaqim ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراج والأشراف والبلائر والوصف والكعب والمرض والعلم نصفه مكتوب مرفوع مسعود منقوش في اللوح والقلم سيد العرب ونجم جسمه مقدس موكل مطهر من بيت الأسلم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسطه وجبريل خادمه والبراق بركه والميراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مدلوله ومطلوبه مقصوده ومقصوده ومطلوبه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المشفقين عيسى الكريمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين مهم الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله كلام بكماله وشفت الجاب جماله صلاه عليه صلوا عليه تسليما. دوستوں میری میں مصیبت پڑھ کے دیتے ہیں. حاجی پرویز صاحب انہوں نے کار لی, انہوں نے بیٹا کاشف خود کار لی, دوسرا بیٹا طیب خود کار لی. حاجی ریاض صاحب انہوں نے بیٹا شعیب کی کار لی. ان کی بیٹی سیرت فاطمہ 3-4 سال کی انہیں پڑھ کے بھیجا. مبین اویس موسم کی زوجہ کی سسرال والے فیاض دی والدہ فیاض عمران حیدر عمران عباس ظہیر ان کی بیوی ان کی بیٹی ان کی والدہ ان کے والد کے خود یونس انہوں کے بچے انہوں کی مشیرہ انہوں کا بنوئی فیصل راجہ عثمان ڈاکٹر منا آصف اجاز چیمہ صاحب امجد بٹ نادر انہوں کی اماں جی نوشین فوجی نسیم عامر ندیم میاں وارث انہوں کی فیملی ساری راجہ نصیر انہوں کی ساری فیملی عامر پٹی انہوں کی بھی ساری فیملی حاجی نواز صاحب انہوں کی بھی ساری فیملی بابر صاحب انہوں کی زوجہ انہوں کا بیٹا انہوں کا جوائی محسن انہوں نے پورے کار والے بختاور سہیل جمشید سارے کار والے حافظ ممتاز صاحب یہ تقریباً انہوں دوستوں نے پڑھے ہیں مجھے رہ گیا تھا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1,25,000 दफा, कलमा तैयबा 2 लाख दफा, तीसरा कलमा 10,000 दफा, कलमा अज़ीम 8,000 दफा, या हय्यु या क़य्यूम 1,25,000 दफा, हस्बुनल्लाह 3,000 दफा, ला हौला वला कुव्वता 10,000 दफा, इस्तिग़फ़ार 70,000 दफा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 1,100 दफा, अल्लाहुस समद 63,000 दफा, अल्लाहुल ज़िक्र 61,000 दफा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 8,500 दफा, या रज़ाक को 5,000 दफा, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम 2,500 दफा, या सबूक को या कबूस या वदूद या रूह को 5,835 दफा, या वहाब या रब 35,000 दफा, या मुसब्बिब वल असबाब 40,000 दफा, या रहीम 3,000 दफा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्दि 1,549 दफा, या सलामु 17,155 दफा, या मुगनी 34,000 दफा, सुभान अल्लाह 37,000 दफा, अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 40,000 दफा, अल्लाहु अकबर 15,000 दफा, इसमें अल्लाह करीम 200 दफा, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 दफा, या अल्लाह या मोहम्मद 15,000 दफा, या हय्युल मुदस्सिर 3,000 दफा, ऐतना मा 251 दफा, दुआ कनून 102 दफा, दुआ गंजी अर्श 156 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल बाक़िल अमीन 8,100 दफा, सूरत फातिहा शरीफ 20,000 दफा, सूरत इखलास 1,00,000 दफा, सूरत फलक 18,000 दफा, सूरत नास 18,000 दफा, सूरत रहमान 250 दफा, सूरत वाक़िया 700 दफा, सूरत मुल्क 800 दफा, सूरत मुज़म्मिल 2,800 दफा, सूरत यासीन 1,550 दफा, सूरत कुरैश 8,000 दफा, सूरत कौसर 4,500 दफा, सूरत बकरा 6 दफा, सूरत सजदा 50 दफा, सूरत फजर 124 दफा, सूरत फतह 103 दफा, सूरत हशर 180 दफा, सूरत मोहम्मद 70 दफा, सूरत नूह 13 दफा, सूरत काफ 5 दफा, सूरत तारक 35 दफा, सूरत शम्स 7,500 दफा, सूरत तगाबत 80 दफा, सूरत अहाम 10 दफा, सूरत मरियम 10 दफा, आयतुल कुर्सी 5,000 दफा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 2 लाख दफा, आयत करीमा 1,25,000 दफा, सूरत बकरा की आखिरी आयत 2,000 दफा, तस्बीह फातिमा 21,000 दफा, 200 कुरान पाक, दुरूद इब्राहिमी 14,000 दफा, दुरूद ताज 2,000 दफा, दुरूद कंजीना 4,000 दफा, दुरूद शरीफ 1,05,00,000 दफा। एक दफा सूरत फातिहा शरीफ, 3 दफा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक, एक की आवाज़ दूसरे नार। या अल्लाह उनकी बीमारी का एक लम्हा होना वास्ते बायस बुलंदी दर्जात फरमाई या अल्लाह ताकि क़यामत इस आस्ताने आबाद रखी या अल्लाह साडे अमालां ते रहम फरमाई या अल्लाह साडे अमालां ते रहम फरमाई या अल्लाह साडे यारां ते रहम फरमाई या अल्लाह साडे बीमारां ते रहम फरमाई या अल्लाह साडे गुआंढियां ते रहम फरमाई या अल्लाह साडे दुश्मनां ते रहम फरमाई या अल्लाह जी तुसां लखां करोड़ां नेमतां बिन मंगिया दित्तियां ने या अल्लाह मंगिया साडे मरने दे अपने महबूब दा दीदार अता फरमाई या अल्लाह जेड़े बाहर स्पेन में या अल्लाह रिश्ते हलाल की तलाश परेशान में या अल्लाह सब दियां चोरियां रहमतां नाल महफूज फरमा या अल्लाह सब दे कारोबारां च बरकत अता फरमा या अल्लाह सब दे रिज़्क़ च बरकत अता फरमा या अल्लाह जेड़े बंदे शाह साहब नाल मोहब्बत करदे ने या अल्लाह इन्हां नूं आखिरत च दा सिला अता फरमा या अल्लाह शाह साहब ने जेड़ा स्पेन में तैयारे गैर गुलशन सजाया या अल्लाह इस गुलशन को क़यामत तक आबाद रखी या अल्लाह साडे बच्चियां दे अकायद दा तहफ़्फ़ुज़ फरमाई या अल्लाह बेअदबी तो बचा ले या अल्लाह बुरियां तो बचा ले या अल्लाह बेअदबी और बेअदबा तो बचा ले या अल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम दे नेक बंदियां दा क़यामत वाले दिन साथ अता फरमाई या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी सारी उम्मत दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाई या अल्लाह साडियां सोचां पाक कर दे या अल्लाह साडे इरादे पाक कर दे या अल्लाह साडियां निगाहां नूं पाक कर दे या अल्लाह साडियां बच्चियां नूं शर्मो हया अता फरमाई या अल्लाह का करीम अलैहिस्सलाम दे झंडे थले जगह अता फरमाई या अल्लाह का करीम अलैहिस्सलाम दी सारी उम्मत दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाई या अल्लाह का अलैहिस्सलाम दी सारी उम्मत दे दोज़ख दी आग हराम कर दे या अल्लाह कल क़यामत वाले दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को या अल्लाह बगैर हिसाब किताब दे जन्नत अता फरमाई
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك لك الملك ولك الحمد توحید تمہیں تو یا ذو الجلال والاکرام انک علی کل شیء قدیر صلی وسلم علی حبیبک الطاہر بكل موضوع لك غافل الذنب قابل التوب شدید العقاب ذو الطول وأسبح بحمدك وأقدسك من الميزان توفني مسلما والحقني بالصالحين خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی والقبول منو دست دا مانے آنے رسول خدایا بہت کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی تو کر قبول جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ تو لپے ہو لا الہ الا اللہ صدا بہار نہیں اس باغے کہ کدی خزانہ ہو مومن فیض ہزارہ تائیں جے ہر بکھا پھل کھاگے رب جعلنی کی صلاتی ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل میں یہ بھی کام آتا ہے. علی کا نام لیتا ہوں خیرت سے کام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں خیرت سے کام لیتا ہوں بڑے مشکل تو میں دامن بڑے مشکل تو میں دامن علی کا تھام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں خیرت سے کام لیتا ہوں بڑے مشکل تو میں دامن بڑے مشکل تو میں دامن علی کا تھام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں خیرت سے کام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں. میرے سامنے کیا شہر زمانے کی یہ سلطانی ہے میرے سامنے کیا شہر زمانے کی یہ سلطانی فقط حسنین کا صدقہ میں صبح و شام لیتا ہوں فقط حسنین کا صدقہ میں صبح و شام لیتا ہوں بڑے مشکل تو میں دامن بڑے مشکل تو میں دامن علی کا تھام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں خیرت سے کام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں.